اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو آور چینل قصص الانبیاء بائی ٹی کیو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکیں۔ خلفائے راشدین کے تیسرے جانشین جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان 576 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق تھا۔ پورا نام عثمان بن عفان بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف تھا۔ والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ نجیب الطرفین قریشی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور خوشحال ہو گئے۔ صحابت کی وجہ سے غنی کا لقب مشہور ہوا۔ اسلام قبول کرنے والے چوتھے مرد تھے۔ پہلا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ جب کفار مکہ کا ظلم زیادہ ہو گیا تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں مدینے کی جانب ہجرت کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا۔ اس وجہ سے ذوالنورین کا لقب ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مالدار تاجر تھے۔ انہوں نے فروغ اسلام اور استحکام اسلام کے لیے اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کیا۔ صلح حدیبیہ سے قبل آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سفیر بن گئے۔ جب ان کی شہادت کی غلط افواہ اڑائی گئی تو مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت رضوان کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور رسالت میں کاتب وحی رہے۔ بعد ازاں پہلے دو خلفائے راشدین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کے ادوار میں ان کے مشیر رہے۔ تاہم 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ایرانی النسل مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے اور یکم محرم 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین کے بارے میں یہ وصیت کی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میں سے اتفاق رائے سے خلیفہ منتخب کر لیا جائے، اور 3 دن کے اندر خلیفہ کا منتخب ہونا ضروری ہے۔ 3 دن حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ امامت کے فرائض انجام دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد ان 6 حضرات کی میٹنگ ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ 3 اشخاص جو خلافت کے طالب نہیں ہیں وہ بقیہ 3 میں سے کسی کو اپنا حق دے کر خود کو سبکدوش ہو جانے کا اعلان کر دے۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا حق خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا حق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا، آپ دونوں میں سے کون اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے کہ میں اس کے سپرد یہ کام کروں کہ وہ 2 میں سے کسی ایک کو منتخب کرے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا حق خلافت چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد خلافت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ چوتھے روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت اسلامیہ کے تیسرے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ خلافت کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا انتخاب ان کی عمر اور ان کے فضائل کو دیکھتے ہوئے اور ان کو اس وقت کے اسلامی معاشرے میں جو عرفی و اجتماعی حیثیت و مقام حاصل تھا بالکل مناسب اور برمحل تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے 12 سالہ دورہ خلافت میں اسلامی مملکت کی سرحدیں چاروں جانب پھیل گئیں۔ دور عثمانی کے نامور سالاروں میں عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن سعد، حضرت معاویہ، حضرت ابن العاص اور ولید بن عتبہ شامل تھے۔ اس دور میں جو علاقے فتح کیے گئے ان میں قبرص اور روڈس کی جزائر نمایاں تھے۔ علاوہ ازیں مسلم افواج نے سندھ، ایشیائی کوچک اور مصر میں کئی فتوحات حاصل کی۔ حضرت عمر بن عاص نے مصر میں رومیوں کو شکست دی۔ عبداللہ بن سعد نے مراکش، تیونس اور الجزائر میں فتوحات حاصل کی۔ سعد بن عاص رضی اللہ عنہ نے ہرسان اور جرجان، جبکہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کابل، سوات، منیشا پور پر اسلامی قبضے کو مستحکم کیا۔
دور عثمانی میں حاصل کردہ فوجی کامیابیوں کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی سرکردگی میں اسلامی بحری بیڑے نے بحر روم میں کئی کامیابیاں حاصل کی۔ حضرت عثمان غزنوی رضی اللہ عنہ نے 29 ہجری میں مسجد نبوی میں توسیع کروائی، جس سے اس کا طول 160 گز اور عرض 150 گز ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عالم اسلام کو ایک مصحف اور ایک قرات پر جمع کیا۔ اس مقصد کے لیے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ مصحف کے ساتھ نقلیں کروائیں اور ان کا ایک ایک نسخہ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، شام، یمن، بصرہ، کوفہ اور بحرین میں محفوظ کر دیا۔ مصحف عثمانی میں سے 4 نسخے اب بھی دنیا میں حجرہ نبوی، استنبول، مصر اور ماسکو میں موجود ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عہد کے آخری حصہ میں اندرونی سازشوں کو فروغ حاصل ہوا۔ عبداللہ بن سبا نے بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کوفہ، بصرہ اور مصر کے بے شمار سازشی 35 ہجری کے آخر میں حجاج کرام کے بھیس میں مدینہ پہنچے اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 22 روز محاصرہ کرنے کے بعد 20 مئی 656 عیسوی کو مکان میں داخل ہو کر خلیفہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو قبرستان جنت البقیع کے مشرقی حصہ حش کوکب میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے 146 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بہت ساری دینی خدمات انجام دی گئیں۔ مسجد نبوی میں توسیع کی گئی، قرآن پاک کی نقلیں کروا کر اہم شہروں میں محفوظ کرا دی گئیں، جس سے قوم ایک قرات پر جمع ہو گئی۔ مسجد قباء کی تعمیر کے لیے مالی امداد فراہم کی گئی۔ از خود زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ رائج کیا گیا۔ 20,000 درہم ادا کر کے مدینہ میں واقع کنواں بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کروایا گیا۔ پہلا باقاعدہ اسلامی بحری بیڑا تیار کیا گیا جس نے بحر روم میں جزائر قبرص اور روڈس فتح کیے۔ حضرت عثمان بن عفان صبر و رضا، بردباری، عفو و محبت کے پیکر تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی نرم خوئی اور مسلمانوں کے خون سے اپنا دامن محفوظ رکھنے کی وجہ سے اپنوں کی طرف سے نامناسب خاموشی اور غیروں کی طرف سے اقربا نوازی سے متہم کیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غم دنیا ایک تاریکی ہے اور غم آخرت دل میں ایک نور ہے۔ 4 چیزیں بیکار ہے، وہ علم جو بے عمل ہو، وہ مال جو خرچ نہ کیا جائے، وہ زہد جس سے دنیا حاصل کی جائے، وہ لمبی عمر جس میں سامان آخرت کچھ تیار نہ کیا جائے۔ اور فرمایا، مجھے دنیا میں 3 باتیں پسند ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، قرآن مجید خود پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے جس اثار و قربانی کا مظاہرہ کیا، اس سے خوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کام کریں گے وہ ان کو نقصان نہ دے گا۔ صفات حسنہ اور جاہیت و خوبصورتی کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان کو قریش کی ہر شاخ میں اس حد تک محبوبیت اور ہر دل عزیزی حاصل تھی کہ عورتیں گھروں میں اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے کہا کرتی تھی، رب کعبہ کی قسم میں تجھ سے ایسی محبت کرتی ہوں جیسی قریش عثمان سے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ سے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان کو روانہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نانی ام حکیم جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ آپ کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے راہ اسلام میں اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کو ایک غلام بھی آزاد کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ انہیں کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ انہیں جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام لانے میں ان کا 4تھا نمبر ہے۔ وہ قرآن پاک کے پہلے حافظ ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔